الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سورۃ النازعات اس کی آیت نمبر 34 سے آج ہم پڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا پھر جب جاءت آ جائے گی الطامۃ الکبریٰ بڑی مصیبت یا اس کو بڑی آفت بھی کہتے ہیں اور مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ پھر جب بڑی آفت آ جائے گی یا بڑی مصیبت آ جائے گی یعنی جب قیامت آ جائے گی یوم اس دن یتذکر انسان یاد کرے گا ما سعی جو اس نے کوشش کی. یعنی آج دنیا میں انسان جو کچھ کر رہا ہے یہ پھر کل قیامت کے دن اس کو یاد کرے گا. وبرزت الجحیم وبرزت اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم لمن یرا اس کے لیے جو دیکھتا ہے. فَأَمَّا پس رہا من وہ فَأَمَّا من پس رہا وہ طغا جس نے سرکشی کی. فَأَمَّا من طغا پس رہا وہ جس نے سرکشی کی یا حد سے بڑھ گیا. وَآثَرَ حیات دنیا وآثَرَ اور ترجیح دی وآثَرَ اور اس نے ترجیح دی الحیات دنیا کی زندگی کو. فإن الجحیم بے شک جہنم یہ المأویٰ وہ ٹھکانہ ہوگی. یعنی جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا من رہا وہ جو خاف ڈرتا ہے یا ڈرا مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ اور اس نے روکا اپنے نفس کو عن الہویٰ خواہشات سے. اس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پہلے سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ بے شک جنت یہ المأویٰ وہ اس کا ٹھکانہ ہے یا اس کو ٹھکانہ ہوگی. یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں عن الساعۃ قیامت کے بارے میں. ایان مرساها وہ کب قائم ہوگی اس کا قیام کب ہے یعنی کب آئے گی. فیما انت آپ کس خیال میں ہیں من ذکرہا اس کے ذکر سے یعنی اس کے بارے میں آپ کیا خبر. الی ربک منتہاہا الی ربک تیرے رب کی طرف منتہاہا اس کی انتہا ہے یعنی اس کا علم جو ہے وہ تیرے رب کے پاس ہے. انما انت منذر بے شک تو ڈرانے والا ہے. من یخشاہا اس کو جو ڈرتا ہے. کأنہ گویا جو یوم یرونہا اس دن کو دیکھ لیں گے. لم یلبثوا نہیں وہ ٹھہرے الا مگر عشیۃً شام کا کچھ وقت اور ضحاہا یا صبح کا کچھ وقت. یہ سورۃ النازعات ہماری مکمل ہوئی اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیات کے اندر قیامت کا خاص کر تذکرہ فرمایا اور قیامت کے دن انسانوں کا جو انجام ہے اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی. اور اس دن انسان جو حسد کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس کے بارے میں بھی خبر دی ہے. اور پہلی چیز فرمایا کہ جب یہ قیامت آ جائے گی تو اس دن یہ انسان
اپنی کوششوں کو جو اس نے دنیا میں کی ہیں اس کو یاد کرے گا، کیونکہ وہاں پر قیامت کے میدان کے جو حالات و واقعات ہیں، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ ہیبت ناک دن اور اس دن کا ڈر اور یہ خوف، اور پھر خاص کر جب جہنم کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس چیز کو دیکھ کر انسان پھر اپنی دنیا میں کی جانے والی جو کوششیں ہیں اس کے اوپر حسد کرے گا۔ جو برے لوگ ہیں وہ اپنی برائیوں کے اوپر پچھتائیں گے اور روئیں گے کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی میں یہ اپنے لیے تباہیاں اور بربادیاں کیوں نکالی۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے انہیں بھی اس بات پر حسرت ہوگی، وہ دنیا کے اندر مزید نیک اعمال کر لیتے ہیں۔ وہاں پر قیامت کے میدان میں لوگ اپنی اپنی خوشیوں کو اور اپنے اپنے اعمال کو یاد کریں گے۔ کچھ اپنے اعمال کو یاد کر کے رو رہے ہوں گے، چیخ چلا رہے ہوں گے اور حسد کا شکار ہوں گے، اور کچھ لوگ کہ جو دنیا میں اپنی کی جانے والی نیکیاں اس پر اللہ جو قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے بچائے گا اور اپنی رحمتوں سے نوازے گا، وہ لوگ اپنی ان کوششوں کو یاد کر کے خوش ہوں گے کہ اللہ نے انہیں وہاں پر اس چیز کا موقع دیا، توفیق دی کہ دنیا میں اللہ کے فرمانبردار تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر یہ جہنم جب ظاہر کر دی جائے گی، خاص کر وہ لوگ کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے لیے اس وقت کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے میدان میں جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا جو اس جہنم کو قابو کر رہے ہوں گے، لیکن جہنم پھر بھی دھاڑ رہی ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ کہ قریب ہے کہ وہ جہنم جو ہے وہ غصے سے پھٹ جائے، جتنے وہ شدید غصے میں ہوگی اور جس سے وہ دھاڑ رہی ہوگی قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے۔ اب جب یہ حالت اور کیفیت جہنم کی لوگ دیکھیں گے تو پھر خود اندازہ کریں اس وقت لوگ کس طریقے سے تڑپ رہے ہوں گے اور حسد کا شکار ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال کے حساب سے ان کے انجام کا تذکرہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس کسی نے نافرمانی کی اور سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ نے جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، انسان اس کام کو کرتا ہے جس سے اللہ نے روکا، اور جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اس کو چھوڑتا ہے۔ ایسا انسان یہ باغی، یہ سرکش ہے، یہ نافرمان ہے، یہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے کسی انسان کی، اس پوری مخلوق کی کیا جرت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حکم سے مغردانی اختیار کرے۔ جو کرنے کا اس نے حکم دیا لازم ہے مخلوق کے اوپر کہ انسان ہو، جن ہو، رشتے ہو، وہ اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرے، من و من اس کے اوپر عمل کرے، اور اگر اس سے تھوڑی سی بھی کوئی مغردانی کرے تو اللہ رب العزت کی، اللہ کے غضب کو یہ دعوت دینے والی بات ہے۔ انسان اور اسی طرح یعنی جس چیز سے اللہ روکے اور انسان اس کو کرے تو یہ انسان باقی انسان ہے، بغاوت میں اترا ہوا ہے، یہ نافرمانی میں لگا ہوا ہے، تو ایسا انسان پر بھی اللہ غضبناک ہوتا ہے۔
اب ہم آج کے اس وقت کو لے لیں، ہمارے لوگوں کی حالت اس وقت جو ہے بھائیوں ہم باغی ہو چکے ہیں، ہمارے اندر بغاوت ہے، ہمارے اندر جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں میں نظر آئے گی۔ اکثریت اس وقت وہ بغاوت کو پکڑی ہوئی ہے۔ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں دیندار لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں اور داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، چلوالے کے ٹخوں سے اوپر ہیں، ذات مولوی بھی، لیکن بہت سی بدعملیاں اور بہت سے گناہ ان کے اندر، ان کے گھروں کے اندر، ان کی فیملیوں کے اندر تو برائیاں جو ہیں وہ باغ دور کر اعلان کر کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ شرمندگی نہیں، بلکہ دھڑلے کے ساتھ برائیوں کا شکار ہے۔ یہ بغاوتیں آج کر رہے اور پھر اوپر سے کوئی نہیں، تھوڑی بہت نماز بھی پڑھ لیتی ہے، نماز ہے نا جی، اللہ غفور رحیم ہے جی، اللہ معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے رہا ہے۔ پر ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا اور اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لینا اور اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جانے والا کام۔ ٹھیک ہے وہ بادشاہ کل قیامت کے دن جو چاہے فیصلہ کر دے، لیکن آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ بچ جائیں گے؟ آپ کے پاس کچھ سرٹیفکیٹ میں لکھ کر دیا ہوا کسی نے آپ کو کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو افنجعل المجرمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیا کرتے ہو؟ عجیب بات کرتے ہو کہ ایک وہ جو اللہ کا مجرم ہے اور دوسرا وہ جو اللہ کا فرمانبردار ہے، تم دونوں کو برابر قرار دیتے ہو۔ یعنی ہم مسلم کو، فرمانبردار کو بھی اسی طرح وہی اسٹیٹس، کامیابی، خوشیاں، ترقیاں، بلندیاں، اور ایک مجرم اس کو بھی اس کے برابر لا کے کھڑا کر دیں گے۔ کئی فتح قومون، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم یہ اپنی طرف سے کیسے حکم بنا رہے ہو؟ اللہ کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو، نافرمانوں کو اور فرمانبرداروں کو ایک برابر رکھے گا؟ کس جگہ پر اللہ کے لکھا ہے؟ پھر آگے پوچھتی ہے اللہ، کیا ہم نے تمہیں کو قسم دے رکھی ہے؟ ہم نے تم سے وعدہ دے کر رکھا ہے کہ ہم نافرمانوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم مجرموں کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم مجرموں کو چھوڑ دیں گے؟ کدھر لکھا ہے؟ سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے بندوں، جب اللہ پکڑنے پر آئے نا، ایک چھوٹی سی غلطی کے اوپر پکڑ لیتا ہے اور چھوٹی سی غلطی کے اوپر پکڑ کے وہ سزا دیتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ چھوڑے سب، ہم چہتے ہیں نا، چہتے بڑے اللہ کے چہتے ہیں۔ یہودیوں کو بھی یہی تھا، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ان کو سمجھاتے تھے نا علماء، تو نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی آئے، آپ نے سمجھایا، نہیں مانتے۔ پتہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے پتر ہیں، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں، آپ ہم پر ڈراؤ۔ ہم وہ ہیں جنہیں اس دنیا میں اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، ہمارے لیے من و سلوا ہوتا رہا ہے، ہمارے لیے چشمے پھوٹتے رہے، ہمارے لیے دریا پھٹ گیا تھا، ہمارے لیے جناب بڑی بڑی جو ہے فضیلتیں نا جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں بات بتاؤ، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے پتر ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا، ہمیں بات ڈراؤ۔ اچھا، تو یہی اعلان امت محمدیہ کا ایک قوم اور کرم دو، کوئی بھی مسئلہ نہ ڈراؤ سکو، سمجھ کیوں جی؟ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں جی، اللہ کے نبی کے امتی کو کچھ نہیں ہوگا جی۔ اللہ کے نبی حالانکہ کئی فتح کو کیا کیسے حکم یہ لگا رہے ہو کہ تم سے تمہارے گناہوں کی بات کچھ نہیں ہوگی؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا سمجھتا ہے یہ انسان ہم اس کو ایسے چھوڑ دیں گے اور اس کو پوچھیں گے نہیں کہ وہ کیا کر کے آیا؟ یہ سب ہمارے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر شیطان نے وسوسے ڈال دیے۔ اس لیے آج آپ کا معاشرہ وہ برائیوں کا شکار، بدیوں کا شکار، نافرمانیاں دھڑلے سے کر رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت اس کا نظام دیکھیں آپ، ایک
آپ چہتے اللہ کے انبیاء عام انسانوں سے اللہ کو زیادہ چہتے اور زیادہ پیارے. اب یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی. آپ کیا اوقات ہے یونس علیہ السلام کے سامنے؟ جو مقام یونس علیہ السلام کا وہ ایک کسی کی امتی کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا جو کسی نبی کا. اب یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا, ہوا کیا تھا, کیسی سزا اللہ رب العزت نے دی. بڑے قرآن پڑھے. یونس علیہ السلام سے صرف اتنا ہوا تھا کہ قوم کو بددعا دی, قوم کو دعوت دیتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, قوم نے نہ مانی, آپ نے کو بددعا دی اور اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. صرف اتنا کام یونس علیہ السلام نے کیا تھا. نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کہیں پر جائے. یہاں تک کہ نبی کو اجازت نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر بولے یا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فیصلہ کرے. نبی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. لیکن یونس علیہ السلام فیصلہ کر بیٹھے. کیا فیصلہ کر لیا کہ یہ بستی میں نے اس کو بددعا دے دی ہے, میں نے ان کو حجت قائم کر دی ہے, اب یہ میری بات نہیں مان رہے, لہذا میں اس بستی کو چھوڑ کر نکل جاتا ہوں. بستی کو چھوڑ کر چلے گئے. اب راستے میں جب ایک نہر یا دریا جو ہے اس کو پار کرنے لگے ہیں تو اب وہ کشتی دوڑ رہی ہے. اب وہ اللہ کشتی کا اس کو پتا ہے کہ یہ کشتی اسی وقت دوڑتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے دوڑا ہوا ہو. تو کہتا بھی ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے مالک سے دوڑا ہو. لمبا واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاتا, میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. قصہ مختصر یونس علیہ السلام کے نام کا پورا نکلا تھا. یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا گیا. اب اللہ نے مچھلی بھیجی, مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی آپ کے پیٹ میں, مچھلی جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام چلے گئے. اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہے. اللہ کہتا ہے فنادى في الظلمات کہ یونس نے ہمیں مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں پکارا. اب کیا کیا اندھیرے تھے؟ دریا کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. یہ تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام کو, اور ایسی قید آج تک اس دنیا میں کسی کو نہیں ملی جیسی قید اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو قید دی. اور پتہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ بات جو سے میں کرنا چاہتا ہوں. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اگر یونس ہم سے اپنی غلطی کی معافی نہ مانگتا تو قیامت تک ہم اس کو اس کے مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے. نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, زیادتیاں کر رہے ہیں, اور بڑے مطمئن بیٹھے ہیں. وہ مسئلہ کو نہیں کیا ہے, کچھ نہیں ہونے لگا تھا. کس لیے کہا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ کے جرم میں کچھ چھوڑ دیا جاؤ گے؟ یہ کدھر کیا انصاف کی بات کرو یہاں. ایک تابع دار, فرما بردار, نمازی, قرآن پڑھنے والا, عبادت کرنے والا, اطاعت کرنے والا, اپنی زندگی کے لمحے کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے والا, اور دوسرا ہے کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دے, کبھی فحاشی, کبھی بے حیائی, کبھی گالی گلوچ, کبھی لڑائی, کبھی جھگڑا, کبھی فساد, کبھی بری بات, کبھی جناب غیبت, کبھی چغلیاں, کبھی کوئی گند, کبھی کوئی گند. نہیں ہونا جی, کچھ بھی نہیں ہونا. سجاد اے بھی جائے گا جنت, میں جنت جانا, سانو پوچھی کوئی نہیں ہونی, اچھی برابر ایک کٹھے جنت داخل ہو جانا. مالکم کیف تحکمون, تم نے یہ حکم کہاں سے لگا دیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر میرا نبی بھی کہیں پر کوئی میرے حکم کے خلاف کو معاملہ کرے گا تو میں ایسی قید میں نے اس کو ڈال دیا کہ جس قید کی مثال کہیں پر نہیں ملتی. اور دیکھو اگر یہ مجھ سے توبہ اور استغفار اور معافی کا معاملہ نہ کرتا تو میں قیامت تک کسی مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتا. بڑے اللہ کا ہوگا ہے نا, سمجھے اللہ کہتے ہیں بڑے اللہ کا قرآن, اللہ قرآن پڑھا کہ اللہ کا سمجھ گیا نا کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا. کیوں دیکھنا وہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا کہ جب وہ غم سے بھر گیا تھا, اس کو غم نے اس کو جکڑ لیا تھا, ایسا غمگین ہو گیا تھا اپنے اس ایک کام کی وجہ سے, اس جیسے نہ ہو جانا. اللہ نے اپنے نبی کو تلقین کی, کس کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مخطوب لولا ان تداركه
ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم. سنیں گے یہ کیا انداز ہے اس آیت کا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں اے میرے نبی وہ یونس علیہ السلام کی طرح بے صبری نہ کیجیے گا، اس کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ وہ غم کی وجہ سے غم میں جکڑا ہوا تھا اور اس غم کے مارے اس نے ہمیں پکارا تھا. سمجھ گئے نا. اور اللہ کہتے ہیں اگر میری نعمت و رحمت اس پر نہ ہوتی، اگر میری نعمت و رحمت اس پر نہ ہوتی تو وہ پھر ساری زندگی جو ہے مذمت کیے گئے لوگوں میں رہتا. اب یہاں پر جناب بے بہا گناہ، بے بہا جرم، بے بہا نافرمانیاں، لیکن ڈری کوئی کیا مرد کیا خواتین، نہ کوئی خواتین گناہوں میں پیچھے، نہ کوئی مرد گناہوں میں پیچھے. اور میں تو بہت سے گناہ ہیں، بہت سی چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. خواتین کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں، یہ موبائل ہے، بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی مصیبت. اس مصیبت نے ہمارے بچے برباد کر دیے، اس مصیبت نے ہماری بچیاں برباد کر دی، اس مصیبت نے گھروں کے گھر برباد کر دی، اس مصیبت نے ہمارے لوگوں کو ہر وقت اسی کے اوپر لگا دیا. آپ کو پتہ ہے ایک مومن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے. اب دیکھیں آپ اپنے زندگی کے یہ اوقات جس کی کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، جس کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، آپ دیکھیں کبھی اکیلے بیٹھے دیکھا کریں اب 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں. اور سننے آپ جو وقت بھی اللہ کی عبادت سے غفلت میں گزرتا ہے وہ وقت آپ نے ضائع کر دیا. سمجھے نا. سلف صالحین کے بارے میں پڑھا ہے، سبحان اللہ کیا عظیم لوگ اپنے وقت کے بارے میں اتنے کانشیس اور اتنی ان کی جو فکر. کھانا کھانے کے بیٹھتے تو اپنے کسی بچے کو پاس بٹھاتے اور کہتے کہ بس تو یا قرآن پڑھ میرے پاس یا حدیث پڑھ تاکہ کھانا کھانے کے دوران کا وقت بھی میرا ضائع نہ ہو. کیا یاد ہو رہا جب میں اب یہ تو کر سکتا ہوں نا، میں کھانا کھانے لگا ہوں میں تلاوت لگا ہوں اس کے اوپر، میں کوئی کسی شاعر کی تقریر لگا ہوں، میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو. تو کبھی کسی مجلس میں یار دوستوں کے پاس میں بیٹھتے تو دین کی بات، شریعت کی بات، تربیت کی باتیں کرتے. کیوں کہتے وقت ضائع نہ ہو. مومن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، لیکن ہم نے اپنے گھنٹوں اس موبائل پر، اس سوشل میڈیا پر، اس فیس بک پہ اور اس یوٹیوب پہ اور اس ساری گندگی میں تناظر پر ہم نے اپنے کتنے گھنٹے، کتنے مہینے اور کتنے سال ہم نے ضائع کر دیے. اس کا حساب دینا ہوگا ہم کو. یونس علیہ السلام نے ایک بات میں اپنے اللہ کی بات کو کھلا انکار نہیں کیا، صرف حکم الہی کے آنے کا انتظار نہیں کیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور ہم تو واضح اللہ نے جس سے منع کیا، جن چیزوں سے روکا ہے، ہم اس سے جناب دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور جو کرنے کا حکم دیا ہے اس سے دھڑلے کے ساتھ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. جو کیا مرد، کیا خواتین، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، دیکھو آج لڑکیوں کے لباس دیکھو، بے حیا بدکار عورتوں جیسے لباس. اسلام تو لڑکی کو یہ اجازت بھی نہیں دیتا کہ وہ کوئی تنگ کپڑے پہن کے اپنے باپ یا اپنے بھائی کے سامنے بھی دے. تو بچیوں نے گھروں میں پینٹیں پہننا شروع کر دیا نا. اب تو بچیوں نے جناب گھروں کے اندر ٹراؤزر پہننے شروع کر دیے، پینٹیں پہن کے باپ کے سامنے پھر رہی ہیں، ہاتھ بازو شرٹیں پہن کے. بدتمیزی اور جناب فحاشی اور بے حیائی اور بدکاری آج یہ
ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے بھی اپنے ہاتھ بازو لے کر نہیں آ سکتی، تو مسئلہ نہیں آ گھر میں بچیوں نے جناب پینٹیں پہنی ہوئی، شرٹیں پہنی ہوئی، آپ شرٹیں پہنی ہوئی، حرام ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، بدکاری کو دعوت دینے والا۔ ہم اپنی بچیوں کو سمجھانا چاہیں گے کہ ایسے بے حیائی کے بعد کتنا اچھا ہمارا وہ دور تھا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جناب وہ لمبے قمیض، لمبی شلواریں جو کہ جناب نیچے ایڑیوں سے بھی نیچی ہوا کرتی تھی، لمبی ان کی چادریں ہوتی تھی، ابا جی آئے تو فوری سیرتے چادر، سمجھنا، وہ بھائی آئے تو فوری سیرتے چادر، فوری سے اپنے کچڑے، ان کو گرمیاں نہیں لگتی تھی۔ اب گرمی کے بہانے جناب چادریں بھی اتر گئیں اور لمبے قمیض بھی اتر گئے اور جناب پوری سلواریں بھی اتر گئیں، گرمی بڑی ہے جی، اس تو ہاف بازو شرٹ، پنکھے لگے ہوئے، اے سی لگے ہوئے اور جناب گرمی ختم کرنے کے سارے انتظام مکمل ہے، لباس بھی اترے ہوئے۔ کیا کیا آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کا کیا گند ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ بغاوتیں ہیں، یہ سرکشیاں ہیں، اور لڑکے اور نکھرے پہن کے گھومنے والے لڑکے کی کوئی لباس ہے، حرام ہے، یہ بالکل بدکاری ہے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے، نحوست ہے، نافرمانی، کھلی نافرمانی۔ ایک دو غلطیاں میں بیان کر رہا ہوں، ساری غلطیوں کو بیان کرنے لگے تو بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہوں گے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوں گے، ایک گناہ ہے ٹھیک ہے، پھر نتیجہ حیات دنیا، لگے رہو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو کہ دنیا میں موجیں کر لیں اور عیشیں کر لیں، انجوائے کر لیں اور لطف اٹھا لیں، تمہارا مطمع نظر دنیا کو انجوائے کرنا ہے تو پھر سن لو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے، وہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ہاں سن لو، اگر تم نے اپنے آپ کو روک لیا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور میں نے ہر اس کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے جو کرنے کا حکم دیا ہے، میں میرے اللہ کے لیے، میں اپنے رب کے لیے، میرا جینا میرے اللہ کے لیے، میرا مرنا میرے اللہ کے لیے، میری زندگی میرے اللہ کے دین کے لیے، میری زندگی کا پل پل لمحہ لمحہ میرے مالک، میرے خالق، میرے رازق، میرے داتا، میرے خالق، اس کے لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ مولا حکم کر کیا کرنا ہے، میں تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر، میں تیرا بندہ، حکم کر، اور جس سے روکا میں نے اس کام کے قریب نہیں جانا، کیوں؟ میرا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کا حساب دینا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میرے بندے تو اور وہ بدکار برابر نہیں، وہ نافرمان جہنم میں، تو فرما بردار میری جنت میں۔ اگر فیصلہ تو قرآن میں دے دیں، اب ادھر کی باتیں لا کے سنا دیتا ہے، کسی پیر کی بات سنا دیتا ہے، فقیر کی بات سنا دیتا ہے، ملنگوں کی باتیں سنا دیتا ہے، اور کوئی گھڑی گھڑائی باتیں سنا دیتا ہے، اور جنت میں سب کو بڑے آرام سے پہنچا دیتا ہے۔ نا لکم کیف تحکمون، یا اگر تم نے یہ فیصلہ کہاں سے دے دیا؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها، آپ سے پوچھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ تو غیب کا علم ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ انما انت منذر من یخشاها، جو ڈر جائے بس آپ اس کو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کر دیجئے، مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو اپنی تباہیاں اور بربادیاں خود ہی اپنے مقدر میں کروا رہے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اب یہی ظالم، یہ کافر جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پھنس جائیں گے تو اب وہاں پر قیامت کا دن چونکہ 50,000 سال کا دن ہے، بہت طویل دن ہے، عذاب الہی میں گرفتار پھنسے ہوئے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے دنیا میں ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھیں کتنی دیر ٹھہرے، کوئی کہا گیا میرے خیال میں شام کا کچھ وقت اتنا ہی ہم ٹھہرے، کوئی کہے گا نہیں صبح کا کچھ وقت ہم اتنے دنیا کے اندر ٹھہرے،
क्योंकि क़यामत के दिन के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी कैलकुलेट करो, अगर तुमने 1000 साल भी यहाँ पर गुजार दिया है ना, तो वो भी क़यामत के मैदान में यही कह रहा होगा कि हम दुनिया के अंदर सिर्फ इतना सबक रह कर रहे हैं जितना सुबह का वक्त होता है या जितना शाम का वक्त होता है। तो ये हालत और कैफियत कल क़यामत के मैदान में इन लोगों की होगी। तो मैं नसीहत करता हूँ सबसे पहले अपने आप को, फिर जो मेरे सामने हैं इनको, और जो गायब हैं, लाइन पर हैं, ऑनलाइन हैं, जिधर भी हैं, वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अल्लाह के मानने वालों, अल्लाह के मानने वालियों, अपने आप को दुरुस्त करो। अल्लाह की कसम, इस दौरे का मकसद आप लोगों की तरबियत भी था, आप लोगों को सीधी राह पर लाना भी मकसद व मतलूब था, आप लोगों को अल्लाह के करीब करना, अल्लाह के कुरान के करीब करना, मस्जिदों के करीब करना, नमाज के करीब करना और तरबियत करना भी मकसद व मतलूब था। अब ये आखिरी आगे हमारे 2 दिन रह गए हैं, कोशिश करूँगा कि उन 2 दिनों में भी आपकी तरबियत के लिए बातें कर सकूँ। तो अगर तरबियत हो गई तो हमने इस प्रोग्राम का फ़ायदा हासिल कर लिया, और अगर तरबियत नहीं हुई भाइयों तो फिर अल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझे मेरी नीयत के मुताबिक अजर दे देगा, और जिन्होंने इसमें शिरकत की है उन्हें उसके मुताबिक अल्लाह अजर दे देगा। और अगर इससे हमने फ़ायदा उठा लिया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी खैर वाली और हमारी आखिरत भी खैर वाली। तो दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारी सिर्फ एक सूरत बाकी रह गई है, सूरत नबा, और ये सूरत नबा इंशाअल्लाह हम पीर और मंगल के दिन ख़त्म करके अपना सिलेबस ख़त्म कर देंगे। 30वां पारा मुकम्मल हो जाएगा, और साथ ही बुध को आपका इम्तहान होगा, और जुमेरात को हम अपना रिजल्ट तैयार करके फिर जो फंक्शन है, जो उसकी तरतीब है, उसके बारे में आप लोगों को आगाह कर देंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हमारा ग्रामर है, ग्रामर में हमने फेल मुजारे शुरू किया था, और फेल मुजारे में गायब के सीगे पढ़े थे, जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस वाहिद, तस्निया जमा, ये हमने तीनों पढ़ लिए। अब है हाज़र के सीगे। हाज़र के सीगे में किस तरीके से ये जुमला बनाया जाता है, अब ये सीख लीजिए, उसे सीख लें आप बस, ठीक है। हाज़र के सीगे जी, तो फेल मुजारे की गर्दान, गायब के सीगे हमने पढ़ लिए, हाज़र के सीगे। अब अपने ये कहना हो तू जाता है या तू जाएगा, तो ज़हबा उसके शुरू में आप तू, उसके लिए ताज़बन ता ले आएंगे। क्या ले आएंगे? ताज़बन ता। कल हमने पढ़ा कि ताज़बन ता मुअन्नस गायब के लिए भी आएगा, जी हाँ, वो मुअन्नस गायब के लिए भी आएगा और मुज़क्कर हाज़र के लिए भी आएगा। पता कैसे चलेगा? वो उससे आपको सवाल आगे पीछे की बात ज़ाहिर कर देगी कि ये मुअन्नस के लिए आया है और ये हाज़र के लिए, मुज़क्कर के लिए आया है। तो सुने, अब आप या खालिद तज़हब, या खालिद, या फैसल अंत तज़हब, या फैसल तुम जाते हो, जा रहे हो, तुम जाओगे, ठीक है ना। या ज़ुबैर अंत तज़हब, या ज़ुबैर तू जाता है, तू जाएगा, तू जा रहा है, समझ गए ना। अब पता लग गया कि ये हाज़र के सीगे के साथ बात हो रही है, तो इसलिए ये वाला ता हमारी समझ में आ गया कि ये हाज़र मुज़क्कर के लिए, वाहिद के लिए, समझ गए ना। या साद अंत तज़हब, ना अना अज़हब, जी मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तज़हब ता किसके लिए? हाज़र के सीगे के लिए, और तज़हब ये वाहिद का सीगा। अच्छा, अगर तस्निया हो तो तस्निया के लिए कैसे मैं बोलूँगा, अब सुनिएगा। या फैसल व ज़ुबैर अंतुमा तज़हबान, अंतुमा तज़हबान, क्या है? तज़हब के आखिर में अलिफ नून आ गया, बस आखिर में क्या आ गया? अलिफ नून आ गया। तज़हबान अंतुमा तज़हब, अंतुमा तज़हबान, अंतुमा तज़हबान, तुम दोनों अंतुमा
तज़हबानी, समझ आ रही कि नहीं आ रही? सुस्त हो क्या? या फैसल या ज़ुबैर, अंतुमा तज़हबानी, ए फैसल और ज़ुबैर, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाओगे, तुम दोनों जा रहे हो, ठीक है जी। यानी तज़हब के आगे अलिफ लूना है, तज़हब के आगे तस्नीया। अच्छा अब जमा मेरा सुनिए, जुमला सुनिए। अंतुम तज़हबून, अंतुम जमा के लिए आता है। अंतुम तज़हबून, तुम सब जा रहे हो, तुम सब जाओगे, तुम सब जाते हो। ओके, क्या लगा इसमें? वाव लगा। क्या लगा? वाव। जैसे गायब के सीगे में आपने ये पढ़ा यज़हबू, यज़हबान, यज़हबून, ऐसे ही तज़हबू, तज़हबान, तज़हबून। बात समझ आ गई आपको? तज़हबू वाहिद, तज़हबान तुम दो, तज़हबून तुम सारे। तो क्या हो गया? ये है मुज़क्कर के सीगे के लिए। अच्छा, अब अगर मुअन्नस हो तो मुअन्नस के लिए कैसे बोलेंगे? मुअन्नस हाज़िर। मुअन्नस कौन सी है ये? मुअन्नस हाज़िर। इसमें यूँ करते हैं तज़हब, ओके, क्या है? तज़हब, हाज़िर मुज़क्कर का सीगा तज़हब, इसको ऐसे रखें, ठीक है। इसको मुअन्नस करना है, बा की पेश को ज़ेर कर देंगे, ज़ेर करके आगे या नून लगा देंगे। क्या लगा देंगे? या नून। अब क्या बन गया? तज़हबीन। क्या बन गया? तज़हबीन। क्या बन गया? तज़हबीन। अब कैसे कहेंगे? या फातिमा अंति तज़हबीन, फातिमा तुम जाती हो, तुम जा रही हो, जाओगे। या फातिमा, या आमिना, या खालिदा, समझ गए ना? या वालिदा, या बिन्त अंति तज़हबीन, या फातिमा, या खालिदा अंति तज़हबीन। क्या लगा? लगा क्या? तज़हब के आगे या नून लगा, तो जो मुज़क्कर किस पे तब्दील हो गया? मुअन्नस में तब्दील हो गया। ओके, अच्छा। अब अगर वो तस्निया हो तो तस्निया को उसी तरह रखेंगे जैसे मुज़क्कर में था। तस्निया में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तज़हबान, या खालिद, या फातिमा, अंतुमा तज़हबान, अंतुमा तज़हबान, तुम खालिदा और फातिमा तुम दोनों जा रही हो या जाओगे। अच्छा, अब आगे जमा का सीगा। अच्छा, पीछे हमने पढ़ा मुज़क्कर में वाव आया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर अकेला नून आएगा, वाव नहीं आएगा, अकेला नून आएगा और पिछला हर्फ उसको साकिन कर देंगे, ठीक है। तज़हबना, तज़हबना, ठीक है ना। मुज़क्कर के लिए था तज़हबून, मुअन्नस के लिए तज़हबना, तज़हबना, अंतुन्ना तज़हबना, कि ख़वातीन तुम सब जाती हो, तुम सब जाओगे। अब सुनिए फर्क। तज़हब, तज़हब, तज़हबानी, तज़हबू, मैंने सुन ले बस, बार बार सुन ले। तज़हबु, तज़हबानी, तज़हबून, तज़हबीन, तज़हबानी, तज़हबना। ओके, ठीक है। फिर सुन, तज़हबु, तज़हबानी, तज़हबून, तज़हबीन, तज़हबानी, तज़हबना। ओके, ये आपको पता चल गया। अब आए यक़तुल, इसको बनाते हैं हाज़िर के सीगे, ठीक है। तक़तुलु, तक़तुलान, तक़तुलून। ओके, समझ आ रहा? नहीं आ रही? ओके, तक़तुलीन, तक़तुलान, तक़तुलना। ओके, आगे देखिए। यजलिसु, तजलिसु, तजलिसान,
تجلسون، تجلسین، تجلسان، تجلسن. اوکے سمجھ آئی نہیں گئی؟ اچھا یشرب، یشرب سنیں، تشرب، تشربان، تشربون، تشربین، تشربین. اوکے تشربین، تشربان، تشربین. ہاں 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 تشربین، تشربان، تشرب. ٹھیک ہے کیا آ گیا؟ تشرب. اوکے ہو گیا. اچھا یکسر اس کو بنائیں، تکثر، تکثران، تکثرون. اچھا تکثرین، تکثران، تکثرن. اوکے بنا لو گے اب کہ نہیں بناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے. اچھا کوئی آن لائن ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ بنا دے گا؟ اس کو سمجھ آ گئی غزل پر نہیں آتی؟ ماشاء اللہ. طلحہ آج لوگ یوم آزادی منا رہے ہیں، صرف 4 لوگ آج ماشاء اللہ آن لائن ہوئے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. طلحہ اللہ یہ جملہ ہے جالسا یجلس. اوکے یجلس حاضر کے سیگی کے ساتھ بنائیے گا کہ مذکر کے لیے کیسے بنائیں گے آپ اس کو؟ حاضر مذکر. ویری گڈ شاباش. اور اس کی مؤنث کیسے بنائیں گے؟ شاباش آپ کا جواب 100% بالکل درست ہو گیا. شاباش ٹھیک ہو گیا. حسیب، وعلیکم السلام. کتنے آئے؟ الہ آباد ہو کہ ادھر ہو؟ ہاں چلو ماشاء اللہ. یہ جملہ ہے یشرب. اوکے ایک مؤنث سے آپ کہتے ہیں کہ تم پیتی ہو یا تم پیو گے، کیسے یوز کریں گے اس کو؟ واحد مؤنث حاضر. بنائے نا بولے. مؤنث اس کو مؤنث میں چینج کریں. مؤنث حاضر. دیکھ لیں چیک کر لیں، نقل مار لیں ساتھ میں. نقل مارنے کے لیے چارٹ موجود ہے آپ کے پاس. حاضر مؤنث، حاضر مؤنث. فعل مضارع. حاضر مؤنث واحد. نہ غلط ہے آپ کا جواب. ہاں جی آپ بنائیں گے جی؟ آپ بناؤ گے؟ یشرب کا بنانا ہے. یشرب، یشرب نقل مارو. تشربین بالکل صحیح. تشربین سمجھ گئے؟ جمع بناؤ ادھر. یشرب، تشربنا، تشرب. اوکے تو یہ فعل مضارع میں آپ کا حاضر کے سیگے. اب متکلم کے 2 سیگے. متکلم میں یا ہم، میں یا ہم. وہ مذکر مؤنث میں سب ایک ہی ہے. اوکے اذهب حمزہ آ جائے گا. حمزہ اذهب میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. 2 یا 2 سے زیادہ جو تو اس کے لیے نون ہی آئے گا. نذهب، نذهب ہم جائیں گے. نون کا معنی ہوتا ہے ہم.
अज़हबु मैं जाता हूँ, सुनो, अज़हबु मैं जाता हूँ, नज़हबु हम जाते हैं, या मैं जाऊँगा हम जाएंगे। अब जुमले बनाएंगे हम, यक़्तुलु अक़्तुलु मैं कत्ल करता हूँ, नक़्तुलु हम कत्ल करते हैं, यजलिसु से अजलिसु मैं बैठता हूँ या मैं बैठूंगा, नजलिसु हम बैठेंगे या हम बैठते हैं, अज़हबु या नज़हबु मैं जाता हूँ मैं जाऊँगा, या हम जाते हैं हम जाएंगे, यशरबु से अशरबु नशरबु मैं पीता हूँ या हम पीते हैं। अच्छा, यक्सुरु से अक्सुरु या नक्सुरु। ओके, अब मैं आपको अना अशरबु मैं पानी पीने लगता हूँ। अब आप कहें हम पानी पीने लगे हैं, क्या लगाएंगे आप? नशरब, सिंपल है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है, आसान है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आपने दे दिया इंशाअल्लाह आपको याद है, समझ आएगा। तो ये फेल मुजारे में मुकम्मल हुआ, इसको मैं इंशाअल्लाह अगले जो हमारे दर्स होंगे पीर और मंगल के, उसमें इसको फिर रिपीट कर देंगे, फेल माजी और फेल मुजारे में। तो इस तरह ग्रामर का एक माकूल सा हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया है कि जिससे आप थोड़ी बहुत अरबी समझ सकें और थोड़ी बहुत गुफ्तगू करना पसंद करें, थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बाकी दुआओं का हमारा है, देखिए इस ग्रुप के अंदर एक तो हमारा प्रोग्राम सुबह फजर के बाद होता है। फजर में मैंने मसरूफ़ अस्कार का पूरा हफ्ता उसी मौजूद पर गुफ्तगू की थी, लेकिन इस ग्रुप के अंदर हमारे मसरूफ़ अस्कार में पूरे हफ्ते के अंदर एक ही दर्स होता है, और इसलिए मैं इस ग्रुप में भी उन दुआओं का तज़किरा करूँगा जिनका तज़किरा हमने अपने फजर के दर्स में किया था। वो दुआएँ बड़ी अहम हैं, उन दुआओं को पढ़ना, दुआओं का तज़किरा करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैसे खैर है। उनमें एक दुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मैं आपको भी नसीहत करूँगा जो मेरे सामने बैठे और जिन तक मेरी आवाज़ जाए उन सबको भी मैं ये पैगाम दूँगा कि ये जो दुआ है, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना। ये दुआ बड़ी जामे, बड़ी ताकतवर दुआ है। एक हदीस में है कि पहले अंबिया भी जितने नबी गुजरे हैं उन तमाम अंबिया की ये दुआ थी ना, वो उनकी कसरत से की जाने वाली दुआ थी। ये बता तो अंबिया जितने भी नबी गुजरे वो इस दुआ को कसरत से किया करते। तो हमें कितनी बार करना है? पूरे दिन के अंदर 100 बार इस दुआ को कर लें आप। तो 10-15 बार सुबह पढ़ लें, थोड़ी देर के बाद 10-15 बार फिर पढ़ लें, यहाँ तक कि दोपहर तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो सबसे बेहतर। अपन तो सबसे बेहतर ये इसमें पढ़ के उठे 10 से 12 मिनट नजात है, तहफ़्फ़ुज़ है, समझ लो वो गारंटी दी है अल्लाह के रसूल से। क्या मौत आ जाए, एक बंदा 10-12 मिनट बैठ के सकता है, टोटल 12 मिनट लगते हैं, हमें तो इतने लगते हैं। आप इनके लिए ज़्यादा स्पीड में आते हैं, बेहतर तो ये कि आराम से मैं पढ़ता हूँ। मेरी ये स्पीड है, इस स्पीड से मैं 12 मिनट में पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। ये 12 मिनट का किया हुआ वजीफा आपके पूरे दिन को महफूज कर दे, समझ गए। और फवायद 100 नेकियां आपको मिलेंगी, 100 गुनाह आपके मिट जाएंगे, 10 गुलाम आज़ाद करने का आपको सवाब मिल जाएगा, समझ गए। पूरी दिहाड़ी शैतान की जुर्त भी आपके करीब आ जाए, ठीक है। और फिर इस दिन में सबसे ज्यादा नेकी, बड़ी नेकी, नेक अमल में टॉप ऑफ द लिस्ट ये बंदा होगा। इतनी बड़ी नेकी है,
इल्ला कि कोई इसके बराबर कर ले या इससे भी ज़्यादा दफ़ा पढ़ ले। तो इससे ज़्यादा दफ़ा पढ़ गया वो इससे आगे निकलेगा, बाकी कोई बंदा इससे आगे नहीं निकलेगा। ये इतना बड़ा जिक्र। तो इसलिए इस जिक्र की आपकी जिनकी औलाद है वो अपनी औलाद को सिखाएं, और जिनको आगे अल्लाह ने देनी है इंशाअल्लाह उन्हें तो तैयारी कर लो कि तुझे उन्हें सिखानी है दुआ इंशाअल्लाह। ठीक हो गया? अपने बच्चों की घुट्टी में डाल दो इस दुआ को कि तुमने ये दुआ डेली 100 बार पढ़नी है। अपनी भी आदत बनाओ, अपनी बीवी की आदत बनाओ, अपने बच्चों की आदत बनाओ, अपने घर के अफराद की आदत बनाओ, अपने माता लोगों की आदत बनाओ कि ये दुआ डेली 100 बार करनी है। बहुत बड़ा वजीफा। उसके बाद दूसरा वजीफा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यूं भी आता है व बि मुहम्मद रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बड़े फायदे। एक तो अगर आप अज़ान के बाद भी इसको पढ़ना चाहिए। जिसने अज़ान के बाद पढ़ा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके जितने भी गुनाह हैं अल्लाह ताला को माफ़ कर देगा। और अगर आप इसको सुबह शाम पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी ने ज़मानत दी है कि मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ जो इसको सुबह शाम पढ़ेगा मैं उसके बाजू से पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ना इतनी बड़ी है आप ये इतना अजीब वजीफा है। और वैसे भी आप पढ़ो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो इस दुआ को पढ़ता है वजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब होती है। और एक रवायत में जो इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह उससे राजी हो जाएगा। उसका तर्जुमा ये है। क्या तर्जुमा? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अपने अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ। मैं अपने अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ। मेरा रब, मेरा पालने वाला, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा दाता, मेरा मुश्किल कुशार, मेरा हाजत रवा वो अल्लाह। तो मैं इस पर राजी हूँ। और उसके बाद अपने इस्लाम दीन, और दीन मेरा इस्लाम है। इस दीन के इस्लाम अपना दीन इस्लाम होने पर मैं राजी हूँ कि इतना प्यारा दीन मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है, जिसमें तौहीद है, जिसके अंदर नमाज है, जिसके अंदर रोज़ा है, जिसके अंदर हज है, जिसके अंदर ज़कात है, और जिसके अंदर अल्लाह की इबादत है, जिसके अंदर अल्लाह का जिक्र है। कितना खूबसूरत ये दीन है। और जिसके अंदर अल्लाह के सामने सिर्फ अकेले अल्लाह के सामने सजदे हैं और अकेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही रहना, मांगना है, फरियाद करना है, दुआ करना। कितना प्यारा मेरा दीन है। इस दीन को लाज़िम समझिए ना। ये इसके ऊपर बंदा जो है ना राजी होने का ऐलान कर रहा है। और तीसरा ऐलान क्या करता है? व मुहम्मद नबिय्या या व मुहम्मद रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा नबी मुहम्मद, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं राजी हूँ जो शरीयत लेकर आए, जो पैगाम लेकर आए, जो तालीमात लेकर आए, जो तरबियत लेकर आए, मैं उस पर राजी हूँ। राजी हूँ अपने प्यारे नबी पर राजी। जब बंदा ये चीज़ें सोच कर इस दुआ को पढ़ेगा तो जो इस दुआ की गारंटियाँ ज़मानतें दी गई हैं इंशाअल्लाह उस पढ़ने वाले को हासिल हो जाएगी। सुबह 3 दफ़ा पढ़ो, शाम को 3 दफ़ा पढ़ो, और अज़ान के बाद इसको 1 दफ़ा पढ़ो। और दिन में कभी याद आ जाए तो फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो। अल्लाह मैं तेरे राज़ी। हदीस में बंदा राज़ी होने का नाम करता, अल्लाह मैं तेरे राज़ी, अल्लाह मैं तेरे राज़ी, अल्लाह मैं तेरे राज़ी। क्या ख्याल है? अल्लाह आपसे राज़ी नहीं होगा? तीसरा जो करने वाला काम है, मैं दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करूँ। क्या पढ़ा करूँ? दुरूद शरीफ कसरत से। बड़े फायदे इसके। उबई बिन काब की हदीस आपको सुनाई थी मैंने। तो उस हदीस में आपने उबई बिन काब कहा था कि अगर तू पूरी दुआ में दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा तो ये तेरा दुरूद शरीफ पढ़ना तेरे सारे गमों को दूर कर देगा, तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, और तेरे सारे गुनाह जो है वो बख्श दिए जाएंगे। तेरे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगर तू दुरूद शरीफ पढ़ता रहेगा। फिर इसका फ़ायदा अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। तुम मेरे ऊपर 1 दफ़ा दुरूद भेजोगे, अल्लाह तुम पर 10 दफ़ा दुरूद भेजेगा। समझ गया ना? इतना फ़ायदा है। तुम 1 दफ़ा प्यारे नबी पर दुरूद भेज रहे हो, अल्लाह इतना खुश होता है कि अल्लाह तुम पर 10 दफ़ा। इसमें एक और लतीफ़ नुक्ता आपको बताऊँ।
ایک اور لطیف نکتا یاد رکھنا ڈھونڈنا نہیں. ہم جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں نا، جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، اب تو ہمارا یقین ہے انشاءاللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا، لیکن درود شریف یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے، درود شریف بھی دعا ہے. باقی بھی نیکیاں کرو، سبحان اللہ الحمدللہ، اور اپنے اخلاص کے حساب سے اس کی نیکیاں کم زیادہ اللہ بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لطیف نقطہ اس میں یہ ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ لوگ میرے نبی پر درود بھیجیں. کنڈا بھی ماٹھا پتا ہے، سب درود کو پڑھے نا، یہ درود سنیا جاتا ہے، اس درود کا اجر ملتا ہے، اس درود کا ثواب ملتا ہے. یہ دعا رد نہیں ہوتی، یہ ذکر رد نہیں ہوتا، یہ ذکر قبول ہو رہا ہے، یہ ذکر اس ذکر کا تمہیں اجر دیا جا رہا ہے. سمجھ گئے نا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی قبولیت یقینی ہے انشاءاللہ. سمجھ گئے نا؟ تو پھر جس عمل کی قبولیت یقینی ہے تو پھر اس میں ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو کثرت سے کرتے رہنا چاہیے. کثرت سے کرتے رہنا. اس کے اور بھی فائدے، اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور انسان کے درجات بڑھتے ہیں، اور اس جتنی بار پڑھے گا اتنی بار اللہ کی رحمتوں کا وصول ہوگا، اور اتنی جناب اس کا اسٹیٹس اونچا ہوتا 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 بڑی بلندیوں کو پہنچ جائے گا. اور ایک اور حدیث میں قیامت کے دن آپ نے فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس سے دنیا میں میرا اوپر کثرت سے درود بھیجا ہوگا. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب. اللهم تقبل مني ومنكم صالح الاعمال یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آپ نے آج چھٹی کے دن بھی وقت نکالا، تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول کرے، اور جو چھٹی بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہوئے. اللہ کرے وہ اس درس کو سن لیں اور اسے استفادہ کر لیں. اور اب ہمارے پاس صرف 2 دن رہ گئے، پیر کا اور رمضان کا دن ہے. اس میں انشاءاللہ قرآن کی وہ جو ایک صورت ہماری باقی ہے وہ مکمل کریں گے، اور کچھ نصیحتیں آپ کو کریں گے، اور نصیحتیں کرنے کے بعد دوسرے دن دعا کریں گے انشاءاللہ، اور دعا کے بعد تیسرے دن آپ کا امتحان لیں گے، اور پھر آگے رزلٹ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.